خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا۔ ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا۔ ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی حسین ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی۔ سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمین کے محرم کو۔ بھر آئے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے۔ چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سوگوار کیا۔ یہ پوئم آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، علامہ اقبال کی بہت فیمس پوئمس میں سے ہے حقیقت حسن۔ یہ پوئم جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیوٹی بنائی ہے نا، یہ بڑی عارضی بنائی ہے اور اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے کہ اگر یہ بیوٹی، یہ لائف، یہ زندگی، یہ نیچر، ساری خوشیاں، ہماری صحت، یہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتی تو اس سے بڑے خرابے پیدا ہوتے، نقصانات پیدا ہوتے۔ تو ہمیشہ رہنے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو یہ جو چیزیں ختم ہو جانی ہیں نا، اور یہ جو ان کا فیئر ہے، یہی ہماری زندگی کو بیوٹی دیتا ہے۔ یہ سب ہمیشہ نہیں رہنا، یہی چیز ہماری لائف میں جینے کا مقصد اور ان لمحات کو انجوائے کرنے کا مقصد پیدا کرتی ہے۔ جب میں چھوٹی تھی نا، تو میں نے ایک پوئم پڑھی تھی، پوئم نہیں، میں عمر خیام کی رائٹنگز پڑھا کرتی تھی۔ عمر خیام، آپ کو بتا دوں، پرشیا جو آج کل کا ایران ہے، وہاں کے ایریا کا ایک بہت فیمس پوئٹ، اسٹرانومر اور میتھمیٹیشین تھا۔ خیام خیمے کی جمع ہے، اور خیمے کا مطلب ہے ٹینٹس۔ اس کی فیملی بیسیکلی ٹینٹس کا کاروبار کرتی تھی، اور یہ لوگ اوپن کھلے کھیتوں کے ایریا میں اور اس طرح سے رہتے تھے۔ تو وہ جو بچہ تھا نا، وہ جس کا نام عمر خیام ہے، تو وہ نیچر سے بڑا امپریس تھا۔ وہ یہ دیکھتا تھا کہ پھول اگتے ہیں، گرو ہوتے ہیں، اور ایک دن مرجھا جاتے ہیں۔ ایک ان کی پیک آتی ہے یوتھ کی، اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر خوبصورت چیز الٹیمیٹلی اپنے زوال کو جاتی ہے۔ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، اور پھر مر جاتا ہے۔ دن آتی ہے تو رات بھی آتا ہے، رات ڈھلتی ہے تو صبح ضرور ہوتی ہے۔ اس نے یہ چیزوں کو نا اپنی لینگویج میں ایک استعاراتی باتوں میں، اپنی پوئٹری میں یوز کیا۔ ان دنوں مذہب کی بہت سختی ہوا کرتی تھی، تو کسی چھوٹی سی بات کو بھی لے کے اسلامک جو وہاں پہ اسکالرس تھے اور سارا جو وہاں کا انوائرمنٹ تھا، مذہب کو لے کے بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ تھے، تو وہ ڈائریکٹلی اپنے خیالات کا اظہار نہ کر سکا۔ اس لیے اس نے نا استعاراتی باتیں یوز کیں، اور بہت عرصے تک آپ کو پتہ ہے اس کی پوئٹری پبلش بھی نہیں ہو سکی۔ وہ اپنے دوستوں کو خط لکھ کے بھیجتا تھا۔ جس طرح میں آپ کو اس کی ایک فیمس ورس بتاتی ہوں، یہ 4 یا 5 لائنز کی ہیں، لیکن اور یہ آج سے تقریباً 1200 سال پہلے اس نے لکھی تھیں، لیکن یہ اتنی ایٹرنل اس نے انسانیت پہ ایفیکٹ چھوڑے کہ یہ ان لائنز میں سے ہیں جو کبھی بوڑھی ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے لگتا ہے اگلے 1000 سال بھی یوں ہی کوٹ ہوتی رہیں گی۔ اور یہ جو بک تھی نا، اس کا نام تھا رباعیات عمر خیام۔ اس میں اس نے زندگی کے بارے میں جو ہے نا وہ کچھ باتیں بتائی ہیں، جس میں جیسے ایک تو یہ ہے کہ یو بیٹر اسٹارو دین ایٹ واٹ ایور۔ اس نے کہا کہ جسٹ ریممبر 2 مین رولز فار لائف۔ زندگی گزارنے کے لیے آپ 2 اصول رکھیں، بہت کچھ نہیں آپ کو چاہیے، بیٹر اسٹارو دین ایٹ واٹ ایور۔ اب یہ استعاراتی بات ہے، اس کا مطلب اس نے ایٹ کا کہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہی کچھ لیں جس کی بس آپ کو ضرورت ہے، اگر نہیں ضرورت نا تو آپ بھوکا رہ جائیں۔ اب اس میں ایٹ میں پیسہ بھی آتا ہے، اس کے ریسورسز آتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے یوز کیا ہے۔ دوسرا اس نے لکھا ہے اینڈ بیٹر بی الون دین ود ہو ایور۔ اس کا مطلب یہ کہ بری کمپنی سے بہتر ہے کہ آپ اکیلے گزار لیں۔ اگر کوئی ایسے ٹاکسک لوگ آپ کے ارد گرد ہیں نا، یا اگر بری کمپنی آپ کو چوز کرنی پڑ رہی ہے، اس سے اپنی تنہائی چوز کریں، باقی بری کمپنی اوائڈ کریں۔ تو اس کی فیمس لائنز میں سے ہے موونگ فنگرز رائٹ اینڈ ہیونگ ریڈ موو آن۔ یعنی جب قدرت آپ کی زندگی کی تحریر لکھ دیتی ہے نا، اس کے بعد وہ ذات جب آپ کی زندگی کا فیصلہ کر دیتی ہے، تو
آپ کی قسمت کی کتاب پہ ایک مہر لگا دی جاتی ہے. نور آل یور پائٹی نور وٹ، آپ کی ساری نیکی، ساری ذہانت، شیل لیور اٹ بیک ٹو کینسل ہاف اے لائن. اس تحریر کا آدھا لفظ بھی مٹا نہیں سکتے. نور آل یور ٹیئرس واش آؤٹ اے ورڈ آف اٹ، نہ ہی آپ ساری عمر روتے رہو تو وہ سارے آنسو، اس کا ایک قطرہ بھی، اس سیاہی کا ایک قطرہ بھی مٹا سکتے ہیں. تو یہ بھی استعاراتی بات ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ جو قسمت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے نا، وہ اچھا ہے یا برا ہے، آپ اس پہ سرنڈر کر دیں تو بہتر ہے. اس کو قبول کر لیں اور دل سے قبول کر لیں. جیسے وہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ قسمت کا لکھا سمجھ کے قبول کر لیں. تو یہ آپ اس ذات سے آپ لڑ نہیں سکتے، آپ بحث نہیں کر سکتے. زندگی بالکل اسی روڈ کی طرح ہے، چلتی ہے اپنی خوبصورتی کے ساتھ، اپنے دشواریوں کے ساتھ، اپنے مشکلات کے ساتھ. کہیں پہ ٹریفک بلاک آ جاتا ہے، آپ کی لائف سٹک ہو جاتی ہے، پھر وہ ٹریفک کھل پڑتی ہے، اس میں آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے. ہارن دیں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے. اسی طرح سے کہیں روڈ خراب ہو جاتی ہے، کہیں پیٹرول ختم ہو سکتا ہے. صرف ایک فرق ہے اس گاڑی والی رائڈ میں اور آپ کی ریئل لائف میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریورس کی آپشن نہیں دی ریئل لائف میں. یو کانٹ گو بیک، یو کانٹ وائپ آؤٹ اے ورڈ آف اٹ. اس کا ایک لفظ بھی نہ اس تحریر کا آپ مٹا نہیں سکتے. یہ ایک پیکیج ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے اور اس کو آپ کو قبول کرنا پڑتا ہے. بہتر یہی ہے کہ ہنستے کھیلتے خوشی خوشی قبول کر لیں. یہ ضرور میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریورس کا بٹن نہیں دیا، ورنہ کتنے ہی ڈیسیجنز لائف کے ایسے ہیں جو ہم لوگ بہت ریگریٹ کرتے ہیں. بچپن سے لے کے اب تک، یہ نہ کرتے یہ کر لیتے، اس وقت یہاں نہ جاتے یہ کر لیتے، اس وقت یہ غلطی کی، اب کتنی بڑی غلطی تھی، کوئی اور بتا دیتا تو ہم شاید یہ نہ کرتے. لیکن یہی ریگریٹس تو لائف ہیں. اور ہماری ہوپ بچے ہوتے ہیں، نئی نسل ہوتی ہے. جن کے بچے نہ ہوں ان کی ہوپ یہ معاشرہ ہوتا ہے. آنے والی جنریشن ہماری ہی جیسے لوگ ہوں گے، ہم جیسے ہی ہوں گے، وہ بھی اسی طرح کی فیلنگ سے گزر رہے ہوں گے. بیسٹ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے ایکسپیرینسز ان کو بتائیں، ان کو ہائیڈ نہ کریں. ان کو بتائیں کہ کیا اچھا تھا، کیا برا تھا، کیا برا ہو سکتا ہے. وہ اینٹیسپیشن وہ وقت پہ کریں. یہی بہتر ہے جو ہم اس دنیا کو، اس زندگی کو دے سکتے ہیں. باقی یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے بنائی تھی. یہ کتنی پیاری گاڑی ہے. یہاں پہ اس طرح کی ونٹیج کارز لوگوں کو بہت پسند ہیں. آئی مین کوائٹ ایکسپینسو ہوتی ہیں اور بہت شوقین مزاج کے لوگ رکھتے ہیں یہاں پہ، زیادہ تر اولڈ ایج کے، لوکل وائٹ پاپولیشن. یہ ایک ولیج تھا، یہاں ہم لوگ گئے تھے. یہاں کے ولیجز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شہر سے ہٹ کے ہوتے ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ لوگ یہاں پہ نا ان ولیجز میں، یہاں کی لوکل وائٹ پاپولیشن، انہیں رہنا بہت پسند ہے کیونکہ وہ شور شرابے سے دور، گن سے دور، اپنی کھلی فضاؤں میں رہنا ان کو بہت پسند ہے. ہمارے ہاں تو ولیج ایریاز میں اور دیہاتی ایریا میں رہنا ذرا وہ سمجھا جاتا ہے نا، مطلب اتنا اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، بٹ اتنا فینسی نہیں سمجھا جاتا. یہاں پہ اس چیز کو یہ بہت فینسی لیتے ہیں. یہ بہت پریویلیجڈ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے افورڈ کر پاتے ہیں. اور الٹا یہاں پہ بگ شہروں میں رہنے کو یہ لوگ بہت وہ سمجھتے ہیں کہ مطلب برا سمجھتے ہیں. میں یہاں پہ بیوٹی پارلر میں گئی تو انہوں نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا کہ اپنی گاڑی بہت دور پارک کر دیجیے گا. میں نے کہا کیوں بھائی؟ تو انہوں نے کہا کہ جو میرے آس پاس کے گھر ہیں نا وہ 80-90 ایئرس کی ان کی اولڈ پاپولیشن ہے، اور وہ اس سے بھی اسٹریسڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ یہاں پہ جب گاڑی پاس آتی ہے اور اس کا کوئی ہارن ہو یا اس کے ریورس کا شور ہو تو یہ اس سے بھی ان کی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے. تو وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. اور یہاں دوسروں کی پرائیویسی کا رسپیکٹ کرنا بہت زیادہ نا پرائیورٹی ہے. آپ کو دوسروں کی اس کی رسپیکٹ کرنی پڑتی ہے اور آپ کی بھی وشز کی بہت رسپیکٹ کی جاتی ہے. تو یہ ویڈیو تھی، یہ میں نے بنائی تھی آج سے جب انڈیا پاکستان کی وار کا ایشو ہو رہا تھا نا، اس سے تقریباً 2-3 دن پہلے. لیکن جب وار کا تھا کہ ہو رہی ہے، اسٹارٹ ہو رہی ہے، تو میں اتنی بد دل ہوئی کہ میں نے اس کو دوبارہ اٹھا کے دیکھا بھی نہیں.
دل جیسے بالکل ہی جو ہے نا پریشان ہو گیا تھا اور دل چاہتا تھا بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس چلے جاؤ اپنے. ہم لوگ جب یہاں آتے ہیں نا تو ہم خود فزیکلی یہاں آ جاتے ہیں, ہماری روحیں وہیں رہ جاتی ہیں. تو پاکستان ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم یہاں ہیں اور ہمارا دل وہاں دھڑکتا ہے, تو کچھ بھی وہاں اوپر نیچے یا اپسیٹ ہو رہا ہو نا تو اس طرح کی کسی بھی چیز میں پھر دل نہیں لگتا. تو یہ میں نے وہیں سٹاپ کر دی تھی. اب میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اس کے ساتھ ایک چھوٹے سے اینیمل فارم کی رائڈ بھی تھی, وزٹ تھا, وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی. تو آئی ہوپ یہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. بیسیکلی تو یہ میری اپنی فیلنگز تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. تو تھینک یو سو مچ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنی بہن کو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.